نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک بآواز محبت اور بآواز بلند، غموں نے جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، مغفرت کی ہے گر تمنا تو درود پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ واجب الاحترام برادران اسلام، جملہ تعریفیں اللہ رب العالمین عز و جل کے لیے جس نے پوری کائنات کو وجود عطا فرمایا اور ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں کو بلا شرکت غیر پیدا فرمایا، اور درود لامحدود اور سلام بے شمار ہمارے پیارے نبی، ہمارے پیارے آقا، ہمارے پیارے پیغمبر سرکار مدینہ، سرور قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ، آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، سارے نبیوں کے سالار، حبیب کردگار، محبوب پروردگار، جناب احمد مختار، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہوں نے دنیا میں تشریف لا کر حق کا بول بالا فرمایا اور ہمیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی شاہراہ پر گامزن فرمایا، اور ہمیں کفر اور شرک کی تاریکیوں سے نکال کر اسلام کی روشن اور پاکیزہ اور چمکتی دمکتی شاہراہ پر گامزن فرمایا۔ واجب الاحترام برادران اسلام، آج کی اس مبارک تقریر کے موقع پر میری تقریر کا عنوان ہے نماز پڑھنے والوں کی جزا اور نماز نہ پڑھنے والوں کی سزا۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں نماز پڑھنے والوں کے کیا فضائل ہیں اور نہ پڑھنے والوں کے لیے کتنی وعیدیں اور کتنی سزائیں ہیں، کیونکہ ہم اللہ کے ایک نیک بندے کے عرس کی تقریب کے اندر جمع ہیں، اور صالحین کے عرسوں کی تقریبات ہم اس لیے منعقد کرتے ہیں تاکہ اس بہانے سے اللہ کے قرآن کی دعوت لوگوں تک پہنچ جائے اور محمد عربی کے فرمان کی دعوت لوگوں تک پہنچ جائے۔ آج قرآن کی اس دعوت کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے اور پیارے نبی کی سنت کی دعوت کو مستند طریقے سے قرآن و سنت کے محکم اور مستند دلائل سے آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، اور سب نے بیان کو اس نیت سے سننا ہے کہ ہم نے بیان کو صرف ایک بیان نہیں سمجھنا، اس محفل کو صرف ایک محفل نہیں سمجھنا،
اس تقریب کو صرف محض ایک شرکت والی تقریب نہیں سمجھنا، بلکہ اس محفل میں اپنی زندگی کے اندر انقلاب لانا ہے، اپنی زندگی کو بدلنا ہے، اپنی زندگی کو تبدیل کرنا ہے، گناہوں کی دلدل سے نکلنا ہے اور نیکی کے راستے پر چلنا ہے، شیطان کے راستے کو ترک کرنا ہے، رحمان کے راستے کو اختیار کرنا ہے، ہمیں باطل قوتوں کے راستے کو چھوڑنا ہے، محمد عربی کے راستے کو اختیار کرنا ہے۔ اس نیت کے ساتھ بیٹھنا ہے، اس نیت کے ساتھ بیٹھیں گے، آپ کے بیٹھنا بھی ثواب ہوگا، آپ کا آنا بھی ثواب ہوگا، آپ کا جانا بھی ثواب ہوگا، صاحبان تقریب کا تقریب کرنا بھی ہم سب کی اور ان کی نجات اور بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ واجب الاحترام برادران اسلام، کلمہ طیبہ کے بعد، شہادت توحید کے بعد اور شہادت رسالت کے بعد اسلام میں سب سے اہم ترین چیز 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے۔ اس بارے میں قرآن و سنت کے محکم اور مستند دلائل بالکل واضح ہے، سستی کی ذرے کے برابر بھی گنجائش نہیں ہے۔ میں وہ دلائل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ان دلائل کو سننے کے بعد بھی کوئی بندہ نماز چھوڑتا ہے، نماز میں سستی کرتا ہے، پھر اس کا اللہ ہی حافظ ہے، پتہ نہیں پھر وہ کس ڈگر پر چل رہا ہے یا کس راستے پر جا رہا ہے۔ ارادہ کر لو، انشاءاللہ قرآن و سنت کے ان دلائل کو سننے کے بعد 5 وقت کے سچے پکے نمازی بن جائیں گے انشاءاللہ، نماز جمعہ پڑھنے والے بن جائیں گے انشاءاللہ۔ اب میں بات کروں گا اللہ کے قرآن سے۔ سب سے پہلے قرآن پاک سے دلائل سنیں، کم از کم میں 10 آیات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں نماز کے حوالے سے۔ اس کے بعد تقریباً 10 کے قریب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور اس مختصر سے وقت میں نے سارے بیان کو سمیٹ کر یہ پیغام دینا ہے کہ انشاءاللہ ہم سب نے آج کے بعد سچا پکا نمازی بن جانا ہے انشاءاللہ۔ آئیے اللہ کے قرآن سے دیکھتے ہیں، پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ اے مسلمانوں، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ 5 وقت کی نماز بھی پڑھو اور جماعت کے ساتھ بھی پڑھو۔ اکیلے نماز پڑھنا بغیر کسی شرعی مجبوری کے جائز نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا نماز پڑھو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کب ہوگا؟ جب ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ یہ کسی بادشاہ کا حکم نہیں ہے، دنیا کے بادشاہ کا حکم نہیں ہے، اس کائنات کے حقیقی بادشاہ اللہ کا حکم ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہ اللہ کا آرڈر ہے، شاہی فرمان ہے۔ جو اس پر چلے گا جنت میں داخل ہو جائے گا، اور جو نہیں چلے گا خدا نہ خواستہ وہ جہنم میں جا سکتا ہے۔ دوسری آیت، پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ، اسی آیت سے اگلی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ۔ اللہ فرماتا ہے مشکلات میں صبر اور نماز سے مدد حاصل کیا کرو۔ جب مشکل میں پھنس جاؤ، تکالیف کی دلدل میں پھنس جاؤ، صبر سے کام لو، نماز پڑھو، اللہ مشکلیں بھی دور کر دے گا اور تکلیفوں سے بھی باہر نکال لے گا۔ اور نماز کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ، نماز ایک مشکل کام ہے، اگرچہ ایک مشقت والا کام ہے۔ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، جو بندے مجھ سے دل سے ڈرتے ہیں ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں، وہ تو شوق سے میری بارگاہ میں سجدہ کرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ اس لیے جو پکا نمازی ہوتا ہے جب تک نماز نہیں پڑھ لیتا اس کے دل کو سکون نہیں ملتا، اطمینان نہیں ملتا۔ یہ اللہ فرما رہا ہے، فرمایا کہ نماز پڑھنا اگرچہ ایک مشقت والا کام ہے، لیکن جو میرے عاجزی کرنے والے بندے ہیں، مجھ سے ڈرنے والے بندے ہیں، ان کے لیے کوئی مشقت نہیں، وہ تو مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے نماز کے بہانے آ جاتے ہیں۔ آگے آ جائیں، پارہ نمبر 5، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقت پر فرض کی گئی ہے۔ کس پہ فرض کی گئی ہے؟ مقررہ ٹائم پر فرض کی گئی ہے۔ فجر کا اپنا وقت ہے، ظہر کا اپنا وقت ہے، عصر کا اپنا وقت ہے، مغرب کا اپنا وقت ہے، عشاء کا اپنا وقت ہے۔ وقت مقررہ پر نماز فرض کی گئی ہے۔ کسی پنجابی نے کیا خوب کہا ہے، ویلے دی نماز تے کویلے دیاں ٹکراں۔
من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا. فرمایا میرے جو نیک بندے ماضی میں گزرے ہیں ان کے بعد کچھ ایسے نالائق پیدا ہوئے جنہوں نے نمازیں چھوڑ دی، اپنی خواہشات کے پیچھے لگ گئے. ان قریب وہ وادی غی کے اندر دھکیل دیے جائیں گے. میرے نیک بندے تھے، وہ نمازیں پڑھتے تھے، لیکن ان کے بعد کچھ نالائق پیدا ہوئے. کون پیدا ہوئے؟ نالائق پیدا ہوئے جنہوں نے نمازیں چھوڑ دی. پتہ چلا جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کے نزدیک لائق ہے، اور جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا، جمعے کی نماز نہیں پڑھتا، وہ اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ نالائق ہے. اور جو اللہ کے نزدیک نالائق ہے وہ دنیا میں بھی تباہ و برباد ہو جائے گا، آخرت میں بھی تباہ و برباد ہو جائے گا. ہم نے نالائق نہیں بننا، اللہ کی نظروں میں لائق بننا ہے. لائق بنیں گے کہ نہیں بنیں گے انشاءاللہ؟ اور لائق بننے کے لیے طریقہ کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز پڑھے، ورنہ نالائق بن جائیں گے. اللہ نے ایسے لوگوں کو وزیر اعظم سے لے کر نیچے تک پوری کیٹیگری کے اندر جو بھی نماز چھوڑے گا چاہے وہ کچھ بھی ہے، لیکن اللہ کی نظر میں وہ کیا ہے؟ نالائق. کیا ہے؟ نالائق. اور جو نالائق ہے اس کی دنیا بھی تباہ، قبر بھی تباہ، میدان قیامت بھی تباہ، اور پھر جہنم میں داخلہ ہو جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. آگے آ جائے 16ویں سپارے کے اینڈ پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. اے مسلمانوں اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دو اور خود بھی نماز کی پابندی کرو. اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دینا ہے. بہت سارے لوگ خود تو نماز پڑھتے ہیں لیکن اپنے گھر والوں کو نماز کا نہیں کہتے. یہ بہت بڑی غلطی ہے. خدا نے کی ہے دوہری خدمتیں تیرے سپرد، خود تڑپنا ہی نہیں اوروں کو تڑپانا بھی ہے. خود بھی عمل کرنا ہے اور دوسرے مسلمانوں کو بھی عمل کی دعوت دینی ہے. اللہ کا آرڈر ہے خود بھی نماز پڑھو اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دو. یہ ذمہ داری پوری کریں گے کہ نہیں کریں گے انشاءاللہ؟ خود نماز پڑھیں گے، اپنے گھر والوں کو کہیں گے. گھر والوں سے اس بارے میں نہیں ڈرنا. گھر والے کوئی بھی جو نماز چھوڑتے ہیں اس کو سیدھا کہ بھائی نماز پڑھے. نماز پڑھے، میں آپ کا باپ ہوں، میں آپ کا بڑا بھائی ہوں، لیکن نماز میں کوئی کمپرومائز نہیں. نماز پڑھے، نماز اللہ کا حکم ہے. جو اللہ کا دوست ہے وہ میرا دوست ہے، جو اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے اس سے میری بھی ناراضگی ہے. لہذا گھر میں واضح طور پہ پیغام سنا دے. گھر میں کسی کو نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. پیغام سنائیں گے کہ نہیں سنائیں گے؟ اونچی آواز سے کہہ دو انشاءاللہ. آ جاؤ آگے 21ویں سپارے میں آ جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. جو بندہ نماز پڑھتا ہے وہ بے حیائی کے کاموں سے بھی بچ جاتا ہے اور برائی کے کاموں سے بھی بچ جاتا ہے. یہ نماز کے اندر پاور ہے، طاقت ہے، قوت ہے، صلاحیت ہے. جو بندہ نمازی بن جائے گا باقی گناہوں سے بھی بچنے والا بن جائے گا. اس لیے نماز پڑھے، باقی گناہ خود بخود انشاءاللہ نماز کی برکت سے چھوٹ جائیں گے. آگے آ جائیں 18ویں سپارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے کچھ مردان حق ایسے بھی ہیں جو کاروبار بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، تجارت بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں. یہ میرے پسندیدہ بندے ہیں. یہ وہ مردان حق ہیں جن کا کاروبار، جن کا تجارت، جن کا بزنس، جن کی دکانداری اور جن کے معاملات انہیں نماز سے نہیں روکتے. دنیا کا کاروبار بھی چل رہا ہے، اللہ کی عبادت بھی چل رہی ہے. اللہ کے یہ بندے بڑے پسندیدہ ہیں جو کاروبار زندگی کو بھی لے کر چل رہے ہیں اور 5 وقت کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں. کاروبار نماز میں رکاوٹ نہیں، بزنس نماز میں رکاوٹ نہیں. جو بزنس اور کاروبار اور تجارت کو نماز میں رکاوٹ سمجھتا ہے وہ بہت بڑی جہالت کا شکار ہے، وہ بہت بڑی غلطی پر ہے. رسول پاک نے تجارت کی ہے، صحابہ کرام نے تجارت کی ہے، صالحین اور نیک بندوں نے تجارت کی ہے، لیکن وہ تجارت بھی کرتے تھے، اپنے پروردگار کو بھی یاد کرتے تھے. حق کارول تے دل یارول. ہاتھ چاہے کار کے اسٹیئرنگ کے اوپر ہو، تجارت کروڑوں کی چل رہی ہو، لیکن ساتھ 5 وقت کی نمازیں بھی چل رہی ہیں. نمازیں پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے انشاءاللہ؟ 18ویں سپارے تک ہم آگے اور 21ویں سپارے کی بھی آیت میں نے پیش کر دی ہے. آگے آ جائیں، ہم آ جاتے ہیں 28ویں سپارے میں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے
یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. آج جمعہ بھی ہے، مبارک دن ہے، سید الایام ہے، سارے دنوں کا سردار دن ہے. نماز جمعہ آج کے دن پڑھی جاتی ہے جو نماز ظہر کے قائم مقام ہو جاتی ہے. اللہ فرماتا ہے جب جمعے کے لیے اذان دے دی جائے تو پھر اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو. کاروبار چھوڑ دو، کاروبار چھوڑ دو، دکانداری بند، زراعت بند، بزنس بند، کارخانہ بند، فرم بند، فیکٹری بند، سب کچھ بند ہو جائے. ساری دنیا سے رابطہ ختم، اللہ سے رابطہ شروع. یہ کام کرنا ہے. جب اذان جمعے کی ہو جائے کاروبار چھوڑ دو اور اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو. نماز جمعہ کا جب وقت ہو جائے، اذان جمعہ پہلی اذان ہو جائے، اس کے بعد دکان کھولنا جائز نہیں، کاروبار کرنا جائز نہیں، کھیتی باڑی کرنا جائز نہیں، جنرل سٹور کھولنا جائز نہیں، میڈیکل سٹور کھولنا جائز نہیں. کسی بھی قسم کی دکان کھول کے کاروبار پر بیٹھے رہنا حرام اور کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہے. لہذا ارادہ کریں جب بھی جمعے کی پہلی اذان متعلقہ مسجد میں ہو جائے گی انشاءاللہ نماز جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد میں پہنچ جائیں گے. اونچی آواز سے کہہ دو انشاءاللہ. یہ میرے بھائیوں کسی دنیا کے بادشاہ کا حکم نہیں ہے، اس کائنات کے حقیقی بادشاہ کا شاہی فرمان ہے. اسے پلے باندھ لیں، اللہ کا حکم ہے. 28ویں سپارے میں آ جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 28ویں سپارے کے اندر یہ جمعے کا حکم بیان کر دیا ہے. اب آگے 29ویں سپارے میں آئے. اللہ فرماتا ہے سورہ مدثر میں جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، جنتی لوگ دوزخی لوگوں سے ایک سوال پوچھیں گے. اکٹھے رہتے تھے، ہم جنت میں چلے گئے، تم دوزخ میں چلے گئے، اس کی کیا وجہ بنی؟ قرآن کی زبان میں سنیں. جنتی دوزخیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں کس چیز نے جہنم میں داخل کر دیا؟ تم کس وجہ سے جہنم میں چلے گئے؟ تم تو دنیا میں ہمارے ساتھ رہتے تھے، ہم جنت میں چلے گئے اور تم دوزخ میں چلے گئے. وجہ کیا بنی؟ علت کیا بنی؟ سبب کیا بنا؟ کیا وجہ ہے کہ تم جہنم میں چلے گئے؟ وہ 3 جواب دیں گے. کیا جواب دیں گے؟ 3 جواب دیں گے کہ 3 وجوہات کی بنا پر ہم جہنم میں چلے گئے. نمبر 1 لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اس وجہ سے جہنم میں چلے گئے. نہ ہم جہنم میں جانے کا بہت بڑا سبب نماز چھوڑنا ہے. وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، تم نماز پڑھتے تھے تم جنت میں چلے گئے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے ہم جہنم میں چلے گئے. لہٰذا ہم نے جہنم میں جانے والا کام نہیں کرنا، ہم نے نماز پڑھنی ہے. کہہ دو انشاءاللہ. اونچی آواز سے کہہ دو انشاءاللہ. اونچی آواز سے کہہ دو انشاءاللہ. دوسری وجہ وہ کہیں گے وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، بھوکے کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اس وجہ سے ہم جہنم میں چلے گئے. الحمدللہ یہ ہماری تقریب ہے، اس میں بھوکوں کو بھی کھانا کھلایا جاتا ہے، امیروں کو بھی کھانا کھلایا جاتا ہے. امیر بلکہ زیادہ کھاتے، تقریب میں کم آتے ہیں. اللہ کا شکر ہے اس میں بھوکوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، اور یہ بھوکوں کو کھانا کھلانا جنت میں داخلے کا سبب ہے. فقیروں کو کھانا کھلانا ایک جیسا پروٹوکول دیا جاتا ہے، ایک جیسا کھانا دیا جاتا ہے. یہ نہیں دیکھا جاتا کون امیر ہے کون غریب ہے، سب کے لیے ایک جیسا لنگر الحمدللہ ہماری اس تقریب میں مہیا ہوتا ہے. یہاں غریبوں کو بھی کھانا ملتا ہے، فقیروں کو بھی کھانا ملتا ہے، صاحبان تقریب کو بھی کھانا ملتا ہے، شرکت کرنے والے فقیروں کو بھی کھانا ملتا ہے، حتیٰ کہ امیروں کو بھی کھانا ملتا ہے. لم نکو، وہ کہیں گے لم نکو کہ ہم جو ہے مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اور اس وجہ سے ہم جہنم میں چلے گئے. انشاءاللہ مجھے امید ہے بھائی چودھری محمد حسین صاحب اپنی اس مبارک تقریب کی برکت سے اللہ سے امید رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو انشاءاللہ سارے مسلمانوں کو بہترین کھانا کھلانے پر اور یہ تقریب منعقد کرنے پر، دین کی دعوت پہنچانے پر انشاءاللہ جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے. اس ذریعے سے ان کی دعوت تو سب کی عام ہوتی ہے، ہر امیر اور غریب کو دعوت ہوتی ہے کہ مسجد میں آئے، پہلے سنیں، لیکن اپنی اپنی قسمت ہے، کوئی کہیں رہ جاتا ہے کوئی کہیں رہ جاتا ہے. اللہ سب کو ہدایت نصیب فرمائے. نمبر 3 وہ کہیں گے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم بےہودگی کرنے والوں کے ساتھ بےہودگی کرتے تھے. جو بےہودہ کاموں میں مشغول رہتے تھے ہم ان کے ساتھ بےہودہ کاموں میں شامل ہو جاتے تھے. مثلاً
اکٹھے بیٹھ کے فلمیں دیکھتے تھے، اکٹھے بیٹھ کے غیبت کرتے تھے، اکٹھے بیٹھ کے ڈرامے دیکھتے تھے، اکٹھے بیٹھ کے موبائل پر غلط چیزیں دیکھتے تھے، یہ سب اس میں شامل ہے۔ جو اکٹھے بیٹھ کر تاش کھیلتے تھے، اکٹھے بیٹھ کے جوا کھیلتے تھے، اکٹھے بیٹھ کر پراپرٹی کا بیانہ کھا جاتے تھے، یہ بیانہ کھانا حرام ہے۔ بیانہ آج کل لوگ بیانہ بڑا کھا رہے ہیں، بیانہ کھا جاتے تھے، تو یہ سب اس میں شامل ہے کہ ہم بےہودگی کرنے والوں کے ساتھ بےہودگی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان تینوں برائیوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ 30ویں سپارے میں ارشاد فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، بڑی بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہے، نمازوں سے غافل ہے، وہ تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ جو نمازی اپنی نمازوں سے غافل ہے، جو نماز بالکل نہیں پڑھتے وہ تو بالکل ہی غافل ہے، جو کوئی پڑھتے کوئی نہیں پڑھتے وہ بھی غافل ہے لیکن تھوڑے سے کم، اور جو پڑھتے تو ہیں لیکن وقت پر نہیں پڑھتے وہ بھی غافل ہے، اور جو پڑھتے تو ہیں وقت پر بھی پڑھتے ہیں، ساری نمازیں پڑھتے ہیں لیکن سنت کے مطابق نہیں پڑھتے وہ بھی غافل ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو نمازوں سے غافل ہے وہ برباد ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے۔ اس لیے ہم نے نماز بھی پڑھنی ہے، وقت پر بھی پڑھنی ہے، پوری نمازیں پڑھنی ہے، سنت کے مطابق پڑھنی ہے، سنت کے مطابق نماز پڑھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نیکی کو قبول کرے گا، اس نماز کو قبول کرے گا جو رسول پاک کی سنت کے مطابق ادا کی جائے گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اپنی مرضی کی نماز نہیں پڑھنی، ایسے نماز پڑھنی ہے جیسے رسول پاک نے نماز پڑھی ہے۔ جب اس طرح کی نماز پڑھیں گے، سنت کے مطابق نماز پڑھیں گے، ہماری نماز ہماری دنیا میں کامیابی کا سبب بن جائے گی، آخرت میں نجات اور بخشش کا سبب بن جائے گی۔ تو قرآن پاک یہ پہلے سپارے سے میں نے شروع کیا، چلتے چلتے 30ویں سپارے تک آ گیا ہوں، اور یہ میں نے تقریباً 10 کے قریب حوالے پیش کر دیے۔ ان حوالوں کے بعد نماز چھوڑنے کی اور جمعہ چھوڑنے کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ آج کی تقریب میں میں سارے مسلمانوں سے یہ توقع کروں گا کہ انشاءاللہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے کتنی بھی مصروفیات بڑھ جائیں، 5 وقت کی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ اونچی آواز سے کہہ دو انشاءاللہ، نمازیں جمعہ پڑھیں گے انشاءاللہ، اونچی آواز سے کہہ دو انشاءاللہ۔ یہ قرآن پاک کی میں نے آیتیں پیش کر دی ہیں۔ 4:41 ہو چکے ہیں، 5 بجے اذان ہوگی۔ آخری 5-6 منٹ میں آپ کو کچھ سوالوں کے جواب بھی دوں گا۔ قاری صاحب نے مجھے بتایا کہ کچھ سوالوں کے جواب بھی ہمیں حاصل کرنے ہیں، تو انشاءاللہ آخری 5-6 منٹ، اور انشاءاللہ پورے 5 بجے میرے بیان کا سلسلہ ختم ہو جائے گا اور اذان ہو جائے گی۔ چھاتی کا زور لگا کے کہہ دیں سبحان اللہ، در و دیوار گواہ ہو جائے، کہہ دیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کہنے سے آپ کے بگڑے گا کچھ بھی نہیں، آپ کے نام کا جنت میں پودا لگا دیا جائے گا۔ آپ پیارے نبی کے کچھ فرمان سن لیں نماز کے بارے میں، تاکہ یہ مسئلہ 2-2-4 کی طرح واضح ہو جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا فرمان، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی گئی ہے، ان میں سے ایک چیز نماز ہے۔ کیا ہے؟ نماز۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ ان میں سے ایک رکن 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے، یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے اپنے اسلام کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے اپنے اسلام کی عمارت کو گرا دیا۔ لہٰذا اپنے اسلام کی عمارت کو قائم رکھنا ہے اور 5 وقت کی نماز پڑھنی۔ اگلی حدیث مبارکہ سنیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر 5 وقت کی نماز فرض کی ہے۔ جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ اب اللہ کی ذمہ داری ہے کہ 5 وقت کی نماز کی برکت سے اپنے اس بندے کو جنت میں داخل کر دے، اور جو بندہ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا وہ اللہ کی ذمہ داری سے نکل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، چاہے تو اسے بخش کے جنت میں پہنچا دے، اور چاہے تو اللہ تعالیٰ اسے عذاب دے اور جہنم میں داخل کر دے۔ چونکہ جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کی ذمہ داری نہیں لیتا، لہذا اللہ کی ذمہ داری میں آ جائے اور اللہ تعالیٰ کی بخشش کے مستحق بن جائے۔ اگلی حدیث مبارکہ سنیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا اس نے کافروں والا کام کیا۔
جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑا اس نے کافروں والا کام کیا، یعنی کافروں والے کام میں لگ گیا جو نماز چھوڑ رہا ہے، اور کافروں والے کام مسلمان نہیں کرتا۔ اگلی حدیث مبارکہ سنیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ساری حدیثیں بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، مشکات وغیرہ کے اندر موجود ہے، میں حوالے نہیں دے رہا وقت کی قلت کی وجہ سے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کافر اور مسلمان کے درمیان، توجہ، کافر اور مسلمان کے درمیان فرق صرف نماز کا ہے، یعنی کافر نماز نہیں پڑھتا اور مومن نماز نہیں چھوڑتا، کافر نماز نہیں پڑھتا اور مومن نماز نہیں چھوڑتا۔ کافر اور مسلمان کے درمیان فرق صرف نماز کا ہے، جو نماز پڑھتا ہے وہ حقیقی مسلمان ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ برائے نام مسلمان ہے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، گر عمل ہی نہیں تو پھر قرآن میں کیا رکھا ہے، وہ لاکھ اسے سینے سے لگا رکھا ہے۔ لہذا عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اللہ ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی حدیث مبارکہ سنیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب بندہ کون ہے؟ اللہ کے نزدیک سب سے پیارا بندہ کون ہے؟ اللہ کا سب سے محبوب بندہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا الصلاۃ لوقتہا، نماز کو اپنی وقت پر پڑھنے والا بندہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ جو نماز کو وقت پہ پڑھتا ہے، بر وقت پڑھتا ہے اور نماز میں سستی نہیں کرتا۔ نماز سے بڑی میرے بھائیوں کوئی مصروفیت نہیں۔ کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ نماز سے بڑی بھی کوئی مصروفیت ہے، پرلے درجے کا جاہل ہے، اور پرلے درجے کا نالائق آدمی ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ نماز سے بھی کوئی زیادہ ضروری کام ہے، کوئی کاروبار، کوئی تجارت، کوئی جنرل سٹور، کوئی پروگرام، کوئی محفل، کوئی تقریب اور کوئی سلسلہ، کوئی مصروفیت نماز سے بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے وہ نالائق بھی ہے اور جاہل بھی ہے، کیونکہ نماز کلمہ طیبہ کے بعد اسلام میں سب سے بڑا عمل ہے۔ نماز سے بڑی کوئی مصروفیت نہیں۔ کل قیامت کے دن اللہ بلا لے گا، مسٹر مصروف صاحب آ جاؤ۔ بڑے مصروف صاحب بنتے تھے، نماز کا ٹائم ہوتا تھا، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی آواز آتی تھی، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ کامیابی کرتا پھرتا تھا لیکن کامیابی کی طرف نہیں آتا تھا۔ اللہ کا مؤذن بلاتا تھا، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے زیادہ بہتر ہے، نماز کاروبار سے زیادہ بہتر ہے، نماز دنیا کے معاملات سے اور مال و منال سے زیادہ بہتر ہے۔ بات نہیں سنتا تھا، بڑا مصروف صاحب بنا پھرتا تھا۔ اس مسٹر مصروف کو پکڑو اور باہر سے اسے جہنم میں پھینک دو تاکہ اسے پتہ چلے کہ اس کی مصروفیت کیا تھی۔ یہ میری نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا تھا، میرے بلاوے پر لبیک نہیں کہتا تھا۔ اگر والدین اپنی اولاد کو بلائیں کہ بیٹا آؤ میری بات سنو، اور اولاد کہہ دے ابا جان میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں لیکن میں مصروف ہوں، میں آپ کی بات نہیں سن سکتا، تو کوئی باپ اسے برداشت کرے گا؟ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہم پر عذاب نازل نہیں کرتا وہ برداشت کر لیتا ہے، وہ حلیم ہے، وہ حکیم ہے، وہ کتنے حوصلے والا ہے۔ ہم اس کی نافرمانیاں کر رہے ہیں اور ہم اس کی نافرمانیوں میں لگے ہوئے، لیکن ہمیں پھر بھی وہ معاف کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے اور ہمیں پھر ڈھیل دے کے موقع عنایت کر دیتا ہے۔ اگلی حدیث مبارکہ سنیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان سنیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام سے پوچھا نماز کی کتنی بڑی فضیلت ہے؟ پوچھا ہے میرے صحابہ، اگر تم میں سے کسی کے گھر کے سامنے نہر بہہ رہی ہو اور وہ نہر میں 5 مرتبہ غسل کرے، 5 مرتبہ نہائے، کیا اس کے جسم پہ کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گا؟ صحابہ کرام سے پوچھا، صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس کے جسم پر میل کچیل باقی نہیں رہے گا۔ آپ نے فرمایا پھر مثال کو سمجھو، جس طرح 5 وقت نہر میں نہانے والے کے جسم پر میل کچیل باقی نہیں رہتا، اسی طرح 5 وقت کی نماز پڑھنے والے مسلمان کے نامہ اعمال میں گناہوں کا میل کچیل باقی نہیں رہتا۔ اللہ نماز کی برکت سے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ وہ فجر کی پڑھتا ہے، رات کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ظہر کی پڑھتا ہے، درمیان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، عصر کی پڑھتا ہے، درمیان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پھر مغرب کی پڑھتا ہے، درمیان کے گناہ معاف ہو جاتے
پوری رات کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ فرمایا جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس نے گویا آدھی رات تک اللہ کی عبادت کی، اور جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس نے گویا پوری رات اللہ کی عبادت کی۔ یہ برکت ہے میرے بھائیوں نماز کی۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو بندہ نماز نہیں پڑھتا قیامت کے دن اسے قارون کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اسے حامان کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اسے فرعون کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اسے امیہ بن خلف کے ساتھ اور ابی بن خلف کے ساتھ اسے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ اور جو اللہ کے نمازی بندے کسی کو ابو بکر کے ساتھ اٹھایا جائے گا، کسی کو عمر کے ساتھ اٹھایا جائے گا، کسی کو عثمان کے ساتھ اٹھایا جائے گا، کسی کو شیر خدا علی المرتضیٰ کے ساتھ اٹھایا جائے گا، کسی کو حسنین کریمین کی قیادت میں اٹھایا جائے گا۔ لہذا نماز پڑھنے والا بننا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری زندگی میں جو وصیتیں کی ہیں، اپنے وصال کے قریب آپ نے جو قیمتی وصیتیں کی ان میں سے ایک اہم ترین وصیت یہ بھی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ، نماز کو لازم پکڑو، نماز کو لازم پکڑو، نماز نہ چھوڑنا، نماز کو لازم پکڑو۔ یہ رسول پاک کی زندگی کی آخری وصیت ہے، تو رسول پاک کی زندگی کی آخری وصیت پر عمل کریں گے کہ نہیں کریں گے انشاءاللہ؟ اونچی آواز سے کہہ دو انشاءاللہ۔ مسجد بہت بڑی ہے، نمازی تھوڑے۔ اتنی بڑی مسجد کل قیامت کے دن آپ کے خلاف گواہی دینے کے لیے نہ کھڑی ہو جائے، اس کے مینار، اس کا رنگ و روغن، اس کی ٹائلیں کل قیامت کے دن آ جائے یا اللہ انہوں نے مجھے بڑا چمکایا، بڑا دمکایا، بڑا پیسہ خرچ کیا، لمبے لمبے مینار بھی بنا دیے، لیکن نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے، مجھے آباد نہیں کیا۔ میری جو حقیقی زیب و زینت تھی نماز پڑھنا اور تیری عبادت کرنا، وہ کام انہوں نے نہیں کیا۔ یہ مسجد کل قیامت کے دن آپ کے حق میں بھی گواہی دے سکتی ہے اگر آپ نماز پڑھیں گے، اور اگر نماز نہیں پڑھیں گے اسے ویران کریں گے اور اسے غیر آباد کریں گے، کل قیامت کے دن یہ مسجد ہمارے خلاف بھی گواہی دے سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے نبی کے چھوٹے چھوٹے آخر میں دو فرمان سن لیں، اس کے بعد میں آپ کے سوالات لوں گا۔ 5 بجے تک میں اپنی بات کو مکمل کر لوں گا۔ چھاتی کا زور لگا کے کہہ دیں سبحان اللہ، اور محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں نماز کے حوالے سے آخری 2 باتیں سن لیں، اس کے بعد بات مکمل ہے۔ ایک نابینا صحابی رسول پاک کے پاس آیا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ مجھے نظر نہیں آتا، میں نابینا ہوں، میں مسجد تک نہیں پہنچ سکتا، مجھے لانے والا کوئی نہیں، کیا میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے میرے صحابی کیا تمہارے گھر میں اذان کی آواز پہنچتی ہے؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ اذان کی آواز تو پہنچتی ہے۔ فرمایا کہ پھر میں تمہیں گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا، مسجد میں آیا کرو اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ میرے بھائیوں جب نابینا آدمی کو گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ آج کل زیادہ تر لوگ گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں، مسجد میں نہیں آتے۔ ایک تو انہیں ایک نماز کا ثواب ملتا ہے، اور جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اللہ انہیں 27 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ 27 درجے زیادہ فضیلت والا عمل اس کے لیے بن جاتا ہے۔ لہذا نماز بھی پڑھنی ہے اور جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے انشاءاللہ۔ آخری حدیث مبارکہ سنیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی کبھار میرا دل کرتا ہے میں کسی اپنے غلام کو حکم دوں کہ وہ مسجد میں جماعت کروائے، اور میں جاؤں اور ان گھروں کو جا کے آگ لگا دوں کہ جن گھروں میں اذان کی آواز پہنچتی ہے لیکن اس گھر کے باشندے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آتے، میرا جی چاہتا ہے ان گھروں میں جا کے آگ لگا دوں۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں اگر گھروں میں عورتیں اور بچے نہ ہوتے تو میں ان گھروں کو جا کے آگ لگا دیتا کہ جن گھروں میں اذان کی آواز پہنچتی ہے لیکن گھر کے افراد نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں۔ میرے بھائیوں ہمارے پیارے نبی رحمت للعالمین ہیں، شفقت کرنے والے، مہربان ہیں، شفیق اور حلیم ہے، لیکن نماز کے بارے میں آپ بہت سخت ہیں۔ جو نماز چھوڑتا ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا باعث بن جاتا ہے، حتیٰ کہ آقا علیہ السلام نے دھمکی لگائی میرا جی چاہتا ہے کہ ان گھروں کو جا کے آگ لگا دوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ اور آپ کو سپیکر لگ کے کوئی گھر یہ نہیں کہہ سکتا میرے گھر میں اذان کی آواز نہیں پہنچتی، یا مجھے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز نہیں پہنچتی، کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا۔ ہر گھر میں اذان کی آواز پہنچ رہی ہے۔ لہٰذا آؤ آخر میں اپنی بات کو مکمل کرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں سچا پکا ارادہ کر لیں، توبہ کر لیں۔ اللہ کا وعدہ ہے جو بندہ توبہ کر لے گا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس لیے آج
توبہ کرنی ہے اور آئندہ کے بعد نماز کو چھوڑنے کا خیال بھی اپنے دل سے نکال دینا ہے. پکا ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ آج کی اس تقریب میں ہم نے سچا پکا ارادہ کر لیا ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے. جنہوں نے دل کی گہرائیوں سے ارادہ کر لیا ہاتھ کھڑا کر دیں. ہاتھ کھڑا کر دیں. شاباش, اللہ توفیق دے گا. ہاتھ کھڑا کر دیں. 5 وقت کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت باکرامت رکھے. ہم سب کو 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دانا کے لیے کافی ہے ایک لفظ نصیحت, نادا کے لیے کافی نہیں. دفتر نہ رسالہ اور طوفان نو بہانے سے یہ آنکھ کیا فائدہ, 2 آنسو بہت ہیں. گر کچھ اثر کریں, مانے نہ مانے, بہرحال آپ کی مرضی. ہم نیک و بد نے آپ کو سمجھا دیا ہے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین. بیان مکمل ہو گئے. 5 منٹ اذان میں باقی ہے. کسی بھائی نے قاری صاحب پوچھ رہے تو کوئی سوال کرنا ہے, 5 منٹ صرف باقی ہے. 5 منٹ تک کوئی سوال کسی بھائی نے کرنا ہے تو کھڑا ہو کے سوال کر سکتا ہے. 5 منٹ تک میں جواب دوں گا. کوئی مسئلہ پوچھنا ہے, کوئی سوال کرنا ہے, میں ہر سال انشاءاللہ موقع دیتا ہوں.